میں بابر اعوان صاحب کا آپ کو شارٹ سنوا رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ لیجسلیشن اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن ہے اور یہ ایسے ہی رہے گی، لیکن ایک پریس ریلیز بھی ایشو کیا آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 15 تاریخ کو ایشو کیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا جو موقف تھا اس لیجسلیشن کے حوالے سے، الیکشن ریفارمز کے حوالے سے، متعلقہ قائمہ کمیٹی میں وہ زیر بحث لائے نہیں گیا، پہلی چیز۔ دوسری چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سم آف دی امینڈمنٹس میڈ آر ناٹ ان کانسوننس ود دا کانسٹیٹیوشن، یعنی کہ آئین سے متصادم ہے، یہ ای سی پی بھی کہہ رہا ہے۔ بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن ہے، علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں ریویو ہوگی، بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں ایسی رہے گی۔ ریکنسائل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ؟ جی اگر تو بابر اعوان صاحب خاموش رہتے تو شاید ریکنسائل ہو جاتا، کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کمیٹی کی بنانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لیجسلیشن جو بھی بلڈوز کی گئی، 10 تاریخ کا ایک ہی سیشن تھا جس میں 21 قوانین جو ہیں پے در پے پاس کیے گئے، اس میں میں نے بھی اٹھ کر اعتراض کیا، کیونکہ 11 دفعہ ہمیں کہا جا رہا تھا کہ آپ جو قومی اسمبلی کے اپنے قوانین ہیں، رولز ہیں، جی، ان کو معطل کر کے اس کو پاس کر دیں۔ میں نے اٹھ کے اسپیکر صاحب نے کہا کہ یہ ایک دفعہ ہو جاتا ہے، کوئی بہت ہی سیریس لیجسلیشن ہو تو آپ کہتے ہیں اچھا جی، لیکن 11 دفعہ کا مطلب ہے کہ آپ انٹینٹ ہیں کہ آج آپ نے بلڈوز کرنا، تو وہ بلڈوز ہوا۔ 11 دفعہ ہم نے ان کی میجورٹی نے قوانین سسپینڈ کی اور پھر وہ بل زبردستی پاس کیے، بعض ایسے بل بھی پاس کیے جو قائمہ کمیٹی کے پاس گئے ہی نہیں تھے، سیدھے لا کے پاس کر دیے۔ اسی لیے ہمارا سخت ترین اعتراض ہے کہ آپ ان کو ریویو کریں۔ ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، اگر ہم اسپیکر صاحب کی بات پر یقین کرنا چاہیں گے کہ یہ جو کمیٹی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بل جو ہیں جس طرح پاس ہوئے تھے اس طرح اب یہ پتھر پر لکیر نہیں ہوگے، یہ ریویو ہوں گے۔ اور اس میں جو دوسری اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے کہ یہ سارا ریویو جو ہے یہ سینٹ آف پاکستان میں اس وقت جاری ہے، وہاں کمیٹیوں میں یہ بل گئے ہوئے ہیں۔ اگر نیشنل اسمبلی کی کمیٹی بھی اس کے اوپر بات کر کے دونوں جو یعنی سینٹ میں جو قائمہ کمیٹیاں ان کے اوپر بات کر رہی ہیں اور یہ جو ہماری کمیٹی ہے، اگر اس کو ریویو کر کے ہم کسی انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچ جاتے ہیں تو کنسنسس سے بل پاس ہو سکتے ہیں سینٹ میں۔ جو ایشوز ہیں الیکشن کمیشن کے وہ بہت سیریس ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو جب زبردستی انہوں نے پچھلے ہفتے ہی یعنی 10 کو یہ بل پاس کیے گئے اور 8 کو انہوں نے زبردستی پاس کروایا۔ ایک طرف آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ریویو کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ساتھ بیٹھتے ہیں، 6 ممبرز اپنے بیٹھا، دوسری طرف الیکشن کمشنر کو آپ نے بھی، میاں شہباز شریف صاحب نے بھی خط لکھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں I urge you to invite all opposition parties for consultation to achieve a consensus based reform plan which can then be presented before the parliament for passage to ensure that the future elections are fair, transparent۔ تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو آپ پارلیمنٹ میں بلائیں، پارلیمنٹ سپریم ہے جی، مقتدر ہے، مدر آف آل انسٹیٹیوشنز، بلائیں آپ ان کو۔ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو بلائیں۔ یہ ایک پیرلل پروسیسز ہیں۔ دیکھیے جب بھی کوئی قانون بن جاتا ہے الیکشنز کے حوالے سے تو ایک ٹریڈیشن بڑی لانگ سٹینڈنگ ہے کہ الیکشن کمیشن ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بلاتے ہیں، اپوزیشن کو، چھوٹی بڑی، ایک بندہ ہے 100 بندہ ہے، ان کو بلا کے ان سے رائے لیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں صرف اپوزیشن پارٹیز کو بلائیں۔ نہیں، اس میں نیچرلی ان کو بھی بلایا جائے گا۔ ہم نے تو لیکن لکھا ہوا ہے، میاں شہباز صاحب کے لیٹر میں لکھا ہوا کہ صرف اپوزیشن ہمیں آ کے دیکھیں گورنمنٹ نے اپنا پوائنٹ آف ویو یہ لیجسلیشن بلڈوز کر کے ظاہر کر دیا ہے، بابر اعوان صاحب نے بھی ظاہر کر دیا ہے۔ ہم نے تو اس میں تبدیلی لانی ہے۔ اداروں کے ساتھ تھوڑی پارٹی بازی نہیں ہے؟ نہیں، کوئی پارٹی بازی نہیں، متنازع بنانے کی کوشش نہیں، کوئی متنازع بنانے کی کوشش نہیں۔ ایک اور سوال میں جیل صاحب سے بھی پوچھا تھا، ان سے بھی پوچھا تھا، آپ سے بھی پوچھا۔ ہمارے پاس فورمز ہیں، الیکشن کمیشن ہے، ہمارے پاس پارلیمان ہے، دونوں کا مقاصد یہی ہے کہ میاں شہباز صاحب، وہ بابر اعوان صاحب کہہ رہے تھے کہیں جا کے گھٹنے پکڑتے ہیں۔ جی بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ جو اتنی میں سمجھتا ہوں کہ درست پیرائے میں شہباز صاحب نے گفتگو کی۔ یہ اصل میں ایشو کیا ہے؟ شہباز صاحب نے اس حکومت کے شروع میں بھی آفر کی تھی کہ آئیں بیٹھتے ہیں، میثاق کی جو ہے معیشت بناتے ہیں۔ اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ ان کو 5 مہینے جیل میں ڈال دیا۔ دوبارہ آگے بات کرتے ہیں، پھر کیا نتیجہ ہوا؟ 7 مہینے جیل میں ڈال دیا۔ کس نے ڈال دیا؟ عمران خان صاحب نے، اور کس نے ڈالا ہے؟ ٹھیک ہے جی، جیل میں ڈال دیا، کیونکہ ان کے پاس ایک ہتھیار ہے، وہ ویڈیو کے ذریعے وہ ڈال سکتے ہیں کسی کو بھی اندر، تو وہ انہوں نے جیل میں ڈال دیا۔ اب شہباز صاحب پھر باہر آئے ہیں اور جو ان کا نظریہ ہے اس پر قائم رہتے ہوئے پھر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آئے بات کریں۔ ایف آئی اے نے اب دوبارہ بلا لی۔ جی تو یہ کہانیاں تو چلتی رہیں گی نا۔ یہ اس حکومت کا فاشزم جو ہے وہ پارلیمان کے اندر بھی ہے اور پارلیمان کے باہر بھی ہے۔
کہ جن کے نام تھے ایف آئی اے کی اپنی رپورٹ میں جی ان کو تو ویسے میاں شہباز صاحب از ہی ٹرائنگ ٹو برج دا گیپ بٹوین پی ایم ایل این اینڈ اسٹیبلشمنٹ؟ کوشش تو کر رہے ہیں. نہیں، وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں مخاصمت کم کر کے جو ایکچول ایشوز ہیں پاکستان کے عوام کے، جہاں غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بیک وقت ہندوستان، افغانستان، امریکہ اور چائنا، لیکن کوشش کامیاب نہیں ہوتی ان کی وجہ جی. اگر بابر اعوان صاحب اس طرح کے بیانات دیں گے تو پھر تو از اٹ اونلی اباؤٹ بابر اعوان یا مریم نواز صاحبہ؟ میاں نواز شریف صاحب اس کوشش کے حق میں نہیں ہے جو میاں شہباز صاحب کرنا چاہتے ہیں؟ شہباز صاحب اپنی کوشش جاری رکھے ہیں. ان کا جو نواز شریف کا نظریہ یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشنز کو مینیپولیٹ نہیں کرنا، نہیں ہونا چاہیے. ہماری خیال میں 2018 کا الیکشن بہت ڈیپلی مینیپولیٹڈ تھا، الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے دوران بھی، الیکشن کے بعد بھی.